بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل کرائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کو لائک کر لیا کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آج کل اتنی خبریں آ رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر نیوز کے حوالے سے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو پک کیا جائے، کس کو اپنے بیان میں لیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کل کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، جو انسیڈنٹ ہوا ہے، پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کرنی تھی کمشنر راولپنڈی نے، لیاقت چٹھا نے، اور لیکن وہاں پھر وہ پریس کانفرنس بدل گئی اس الزام کی طرف، جس کے بعد چیف جسٹس کو ایک خاص طور پہ عبدالقیوم صدیقی کو چھٹی والے دن سپریم کورٹ کے باہر بلوا کے ایک ڈرامہ رچانا پڑا۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا جس طریقے سے آپ مریم اورنگزیب یا باقی مسلم لیگ نون کے یہ کہیں جی ثبوت نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس نے کہا جی ثبوت نہیں ہے، تو ثبوت کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کیا عمران خان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے کہ وہ یہودی ہے، اس کی بیوی یہودی ہے، بشرا بی بی کے اوپر جادو کرنی ہے، تو وہ کون سے ثبوت ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری صورتحال جو بنی ہے اس کمشنر کے بیان کے بعد کی، اس پہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چیف جسٹس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، جناب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر۔ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو اکثر اپنی جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوبر کیا ہوتے ہیں، یہ جو جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ صحافی بن گیا ہے، تو میں تو یہ دیکھتا ہی نہیں، میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا۔ بلکہ انہوں نے ایک ٹونٹ کیا جب وہاں پہ کیس کو چل رہا تھا کچھ صحافیوں کی مسنگ کے حوالے سے، تو لائیو چل رہا تھا، تو وہاں پہ عمران ریاض کا نام آیا، تو انہوں نے کہا جی میں تو عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں۔ مطلب یہ حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران ریاض کو نہ جانتا ہو؟ آپ چلے عبدالقیوم صدیقی کو تو جانتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیف جسٹس ہوتے ہیں یہ ان کے پی آر او ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جب خبر چلوانی ہوتی ہے، جیو جے ظاہرہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا نیوز چینل ہے، تو ان کو بلا کے پھر وہاں پہ کوئی ان کو سرخی بنوائی جاتی ہے، کوئی ان کو ہیڈ لائن بنوائی جاتی ہے۔ تو وہ یہ ثابت ہوا کہ کل جب ادھر چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران یہ دھماکہ کر دیا کہ کس طریقے سے ان کو راولپنڈی ڈویژن کے اندر استعمال کر کے جو سیٹیں جیتی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، ان کو ہروانے میں ان کو استعمال کیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، میں سوچ چکا، آج بھی صبح نماز کے بعد میں نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کو ننگا کروں، اس سسٹم کو ننگا کروں جس کی وجہ سے ملک آج اس صورتحال میں ہے۔ وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہ ساری بات کی، اور اس کے اوپر جو جاوید چودھری نے پروگرام کیا ہے، جس طریقے سے مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے ذریعے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی ایک کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے، اور اس کا تو وہ جاوید چودھری کا پروگرام ضرور دیکھ لیجیے گا، وی لاگ کیا، کہ جاوید چودھری کے یہ بہت اچھے دوست تھے، لیاقت چٹھا ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، بہت اچھے ان کے دوست ہیں، ان کا آپس میں اکثر رابطہ رہتا تھا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد ان سے رابطہ کیا اور ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، جیسے کہ ماضی میں بھی وہ ایک دوسرے سے کرتے رہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنا جو تجزیہ پیش کیا جاوید چودھری صاحب نے، کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ مکمل اپنے سینسز میں ہیں اور پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں ہیں، اور یہ جو بکواس کی جا رہی ہے، یہ جو بک بک کی جا رہی ہے کہ جی وہ ذہنی مریض ہیں، تو اس لیے ایک ایسا شخص جو اگلے مہینے ریٹائر ہو رہا ہے، اپنی زندگی کے 30-35 سال اس اپنی سروس میں دے کے، جب اس کو ایک پینشن ملنی ہے، جب اس کو گریجویٹی ملنی ہے، جب اس کی ساری زندگی اب آگے آرام سے گزرنی ہے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالے گا؟ ایک کمشنر جو ہوتا ہے وہ 4 ضلعوں کا یوں سمجھ لیں کہ وہ مالک ہے، اس کے نیچے 4 ڈپٹی کمشنر ہیں، بے تحاشا انتظامیہ ہے، وہ پورے ڈویژن کا سربراہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے وہ ایک اور جو بکواس کی جا رہی ہے کہ جی کمشنر نے ابھی چند دن پہلے امریکہ کا ویزا لگوایا۔ وہ امریکہ کا ویزا، میں خود امریکہ جا چکا ہوں، ہمارے کئی صحافی جا چکے ہیں، امریکہ کا ویزا لینا کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اور پھر اگر ان کا پروگرام کو امریکہ جانے کا تھا، تو کیا وہ پھر یہ یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے، ان کو کہتے کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو، مجھے ہاؤس اریسٹ کر لو؟ پھر وہ یہاں سے جاتے، فیملیز میں نکل جاتے امریکہ میں، جا کے کوئی نہ کوئی وہ اس طرح کی نیوز بنا کے یا وی لاگ بنا کے وہ ڈال دیتے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا کہ یہ مکمل اس کے اندر وہ شامل ہیں، برابر کے وہ مجرم ہیں، اور اگر مجھے پھانسی دی جاتی ہے راولپنڈی کے چوک میں، کچہری چوک میں، تو ان دونوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، یعنی ان کو بھی پھانسی دی جائے۔ تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، جس کے اوپر ہنس کے دانت نکال کے یہ کہہ دینا کہ جی ثبوت نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت الزامات لگتے رہے ہیں اور ان کو بڑا سیریس لیا جاتا رہا ہے۔ جس طریقے سے نواز شریف واپس آئے ہیں، جس طریقے سے ان کے مقدمے ختم ہوئے ہیں، تو کیا وہ الزامات ہیں جوڈیشی کے اوپر؟
یہ وہ حقائق ہیں جو ننگے حقائق ہیں، جو آنے والے وقت میں تاریخ کا حصہ بنیں گے، اور یہ جو بڑے اس وقت بنے ہوئے باوقار ججز، ان کے کپڑے جب تاریخ میں اتریں گے اور یہ لفظ ننگے ہوں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کبھی کسی مجرم کو جو سزا یافتہ ہو، کیا سرنڈر کیے بغیر، کیا جیل جائے بغیر، کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی سہولیات ملی ہیں جو میاں نواز شریف کو ملی ہیں؟ اور پھر جس طریقے سے یہ کل ہفتے والے دن، چھٹی والے دن، جو صاحب صحافیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ باہر کھڑے تھے، کچھ اور صحافی بھی کھڑے تھے، اور چیف جسٹس صاحب 2-3 منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ باہر نکلے، جسٹس صاحبان کے ساتھ، تو وہ ساتھ ان کے چلنے لگ گئے جو صدر ہیں سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسیشن کے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، میری کوئی تصویر نہیں بنانی ہے اور یہاں پہ کوئی وہ ویڈیو نہیں بنانی ہے، بلکہ پچھلے دنوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کروائی تھی کہ سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر کوئی وہ جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائے گا، کوئی نیوز وی لاگ نہیں بنائے گا۔ تو آج وہ چھٹی والے دن بڑا ایک طے کر کے، جس کو میں کہتا ہوں فکس میچ جس کو کہتے ہیں، وہ طے کر کے یہ قیوم صدیقی صاحب ان کے 2-3 ساتھی پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر چیف جسٹس صاحب وہاں سے اترتے ہیں اور ادھر سے یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب آ رہے، اور پھر یہ اتر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ پہلے ایک انجینئر صاحب کو بلاتے ہیں، وہ انجینئر کی شکل دیکھ کے بھی بڑی ہنسی آ رہی تھی مجھے، کہ ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے، یہ کھڑا کیسے ہوگا؟ اب پتہ نہیں وہ کھڑا کیا کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ ایک جھنڈے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ پوچھ رہے تھے یہ کھڑا کیسے ہوگا یہاں پہ؟ وہ تو ایک شکر پڑیاں والا جھنڈا تو بہت بڑا ہے، تو یہاں پہ ہم کو بڑا، وہ دیکھیں نا، وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو لگا ہوا جھنڈا ہے وہ تو یہاں سے نظر بھی نہیں آتا۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کون سا جھنڈا دکھانا چاہتے ہیں؟ کون سا جھنڈا کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جھنڈے تو آپ نے کھڑے کر دیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کے۔ آپ نے تو اسی دن الیکشن رگ کر لیے تھے جس دن جناب آپ نے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا تھا، بلے کا نشان چھین لیا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو مولی، بینگن، گاجر، پتہ نہیں کون سے نشان دے کے یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ الیکشن آپ بالکل 100% وہ جو میاں صاحب شہزادے ہیں وہ جو لندن سے منگوائے گئے ہیں اب ان کے حق میں ہو جائیں گے، اور بالکل یہ پارٹی ختم ہو گئی۔ تو وہ تو پبلک نے، اس پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے، وہ جو اپنا ایک ریئیکشن دیا وہ آج سب کے سامنے ہے، وہ اب اگلا نہیں جا رہا، نہ نگلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے وہاں فرما رہے ہیں نا 2-3-4 یوٹیوبر کے سامنے کہ جی وہ دیکھیں جی، اچھا مجھے تو نہیں پتہ یہ کمشنر کون ہے، میرے پاس تو روز اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، ایسے وہ سب ظاہر کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ کہیں فرانس کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان میں آ کر ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کمشنر راولپنڈی ان کو نہیں پتہ کون ہے۔ لیکن چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے اوپر کیا الزام لگا۔ دیکھیں جی، الزام لگانا تو بڑا، کل مجھے کوئی چور کہہ دے گا، کوئی کہہ دے گا قتل کر دیا، تو وہ جی میں یہ تو ثبوت دینا پڑتا ہے نا، پھر تو ثبوت دیں تو پھر میں تو یہ انہوں نے اپنی وضاحتیں پیش کی ہیں انہی یوٹیوبر کے سامنے، جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں کیمرہ آتا ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو کل وہ بڑی خوش آمد کر دیکھیں جی میں صحافیوں کے لیے یہ جگہ بنا رہا ہوں، یہاں آیا کریں گے، یہاں بیٹھا کریں گے، یہاں وی لاگ کیا کریں گے، پیچھے سپریم کورٹ کی وہ بلڈنگ بھی نظر آئے گی، اور وہ جو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جھنڈا، پھر وہ بھی نظر آئے گا وہاں سے، تو وہ پیچھے کیمرے میں یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشری نے اس ملک کا بیڑا غر کیا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو الزام دیتے ہیں، ہم میڈیا کو الزام دیتے ہیں، اور ہم اس عوام کو بھی الزام دیتے ہیں کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، تو ہے ہی نیلے نے، تو ہے ہی ڈنگر نے۔ وہ یہ جدو ووٹ پاندے نے تو کیوں نہیں پھر اپنے دیکھ کے ووٹ پاندے کہ کس بندے نو پا رہے ہیں؟ چلو جی، عوام تو ہے ہی ڈنگر ہاں، لیکن یہ جو جوڈیشری ہے جس کا کام ہے انصاف کی فراہمی، کیا یہ انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ بلہ چھین کے آپ نے انصاف کیا ہے اس عوام کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اور اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا۔ میں عمران خان کو پسند کروں یا نہ کروں، میری رائے اپنی جگہ ہے، لیکن 25 کروڑ لوگوں میں اگر ایک اتنا مقبول ترین لیڈر ہے جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس کو الیکشن سے صرف 4 دن پہلے 3 مقدموں میں اپنی سزائیں دے دی ہیں، اور جوڈیشری جی وہ خاموش بیٹھی وہاں پہ دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، سو موٹو کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کا ملک آپ خود کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں جی کچھ لوگ اگر پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ آپ ادارہ نہیں ہے، آپ انصاف فراہم کرنے والے ایک سمبل ہیں۔ اگر آپ بھی ان زیادتیوں پر خاموش ہیں تو کون پھر انصاف کی امید کرے گا؟ کون انصاف کے لیے باہر نکلے گا؟ پھر یہی ہوگا جو ہونے لگ گیا۔ اب کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، لاہور میں نکلے ہیں، ملتان میں نکلے ہیں، پشاور میں نکلے ہیں، تو مطلب کہ کیوں نکل رہے ہیں لوگ؟ یہ سارے ڈنگر ہیں، یہ سارے پاگل ہیں، صرف آپ 4 لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن کمشنر اور آپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ ملک کی وہ آپ بنوا رہے ہیں وہاں پہ
کہ جی یہ جو انسانی حقوق کا ہم یہاں پہ کوئی مونومنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، انسانی حقوق ہیں پاکستان کے اندر، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانتا ہی نہیں، عمران ریاض کو 4.5 مہینے اٹھا کے غائب کر دیا گیا، اس کو اپاج کر کے واپس بھیجا گیا، اس کی بچیاں، اس کی بیوی، اس کی ماں باپ روتے رہے، میڈیا چیختا رہا، اور آپ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ ارشد شریف کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، آپ کہتے ہیں جی وہ تو یہاں تو اس کا قتل ہی نہیں ہوا، اس کو وہاں مارا گیا، وہ بھائی اس کے وہ یہاں سے گیا کیوں؟ اس کے اوپر کتنے مقدمے تھے، اور مقدمے درج کرانے والے کون لوگ تھے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ لیکن آج جب آپ کی دم پہ پاؤں آیا ہے، ایک کمشنر کا ضمیر جاگ ہی گیا ہے، چلیں مان لیتے ہیں، اور لوگ اس پہ بڑی بڑی میو جی یہ پہلے کیوں نہیں گئی، اگر ضمیر اس کا جاگ نہیں دیتا تو 8 یعنی وہ مرغی نے پہلے انڈا کیوں دے دیا جی، پہلے چوچا کیوں نہیں دیتا؟ اور یار خدا دا نہ لو، اگر ایک بندہ اس نے اپنا پورا کیریئر، اپنی پوری سروس، اپنی پوری فیملی کو دو پہ لگا دیا، اور آج اس کے اوپر آپ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ سائیکو ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ ذہنی مریض تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر حاوی ہیں، جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اس ملک کو، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب لوگ اب بول رہے ہیں، نکل رہے ہیں باہر، ڈنگر وہ نہیں ہے، ڈنگر پھر آپ ہیں، تو یہ ڈنگروں والے کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، اور یہ ڈرامے اب نہیں چلتے، یہ قاضی جسٹس فیض حسین جو کل ڈرامہ کیا ہے ہفتے والے دن، یہ ڈرامے اب نہیں چلتے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں واقعی یہ سچ بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا وہ اچھا خاصا صحافی ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ آپ نے کس طرح کل یہ تو آپ کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ ایک حضرت سرور چیف جسٹس نے باہر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے یوٹیوبرز کو اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، نہیں جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اور یہ مریم نواز اور یہ رانا ثناء اللہ جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں آپ اس کمشنر لیاقت چٹھا کے بارے میں تو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کے کروڑوں لوگ اس کو سلیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، بالکل یہ 100%۔ مجھے ڈاؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے کہ اس طرح کے ہمت کر کے پھر آج تک لوگ جو ہیں ان کا جو انجام ہوتے ہیں اس ملک کے اندر وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے وہ جو اوپر بیٹھا نا بچانے والا وہ زیادہ کارساز ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔